الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا في ديننا وأمامنا في أشرنا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے تھے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. معزز و مقتدر حضرات مسلیان، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے. اسلامی نئے سال کی آمد ہے، یعنی 3 محرم الحرام 1448 عیسوی میں ہم اور آپ شب و روز گزار رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سال کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کے خیر ہمارے مقدر میں لائے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نئے اسلامی سال کی مبارکبادی دینا صحیح ہے کہ نہیں. تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ نئے اسلامی سال کا اس نظریے سے مبارکبادی پیش کرنا کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے، اور اسے دعا دینا ساتھ میں کہ اللہ رب العزت یہ جو سال آیا ہے، نیا سال جو آیا ہے، اس کی خیروں سے ہم سب کو مستفیض کرے اور اس کے شر سے بچائے. اور دعا ساتھ میں پڑھے جو دعا ہے: اللہم ادخلہ. آخر تک اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ اردو میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کی خیریں ہمارے نصیب میں لکھے اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہنا، مستحب ہے، منع نہیں ہے. لیکن ہاں، جنوری کے اندر ہیپی نیو ایئر کہنا جائز نہیں ہے. اچھے سے یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ بات کو. جنوری کے اندر ہیپی نیو ایئر کہنا جائز نہیں ہے. جنوری لفظ کے اوپر غور فرمائیں. کون کون سے لفظ ہیں؟ جیم، الف، نون، واو، را. یا ساکن ہے. جنوری میں یا ساکن ہے نا، یا سائلنٹ ہے. یا کو ہٹایا کیا بچا؟ بتاؤ کیا بچا؟ جانور بچا. تو وہ جانور جو اس کے اندر نیا سال مناتے ہیں نا، گویا کہ وہ جانوروں کے طریقے کو اپناتے ہیں. لیکن وہ جائز نہیں ہے کہنا. لیکن اسلامی نئے سال کے اندر مبارکبادی پیش کرنا ایک دوسرے کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کب اسلامی سال شروع ہوا. محرم تو یاد رہتا ہے، ہاں محرم آ گئے، اس لیے کہ اس میں سب کچھ کرنا رہتا ہے نا. لیکن یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ حضرت نئے سال کے اندر ہم نے اور آپ نے قدم رکھ دیا ہے، زندگی کا 1 سال اور دفن ہو گیا ہے ہمارا. یہ نہیں ذہن میں آتا ہے. لیکن محرم آیا ہے تو یہ یاد رہتا ہے. حالانکہ محرم الحرام تو انتہائی عظمت، برکت اور بڑی بلندی اور رفعت کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن المقدس میں ارشاد فرمایا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں. سال کے اندر
12 مہینے ہیں، لیکن 4 مہینوں کو جو فضیلت حاصل ہے، 4 مہینوں کو جو رفعت حاصل ہے، 4 مہینوں کو جو بلندی حاصل ہے، 4 مہینوں کو جو رحمت حاصل ہے، 4 مہینوں کے اندر جو عظمت حاصل ہوتی ہے، وہ دیگر کسی ماہ کے اندر نہیں آتی ہے۔ اب حضرت یہ بھی کون بتائے کہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے کبھی مدرسے کا تو گیٹ دیکھا نہیں، نہ ہم جانتے ہیں، اس لیے یہ کام تو حضرت امام صاحب کا ہے، مدرسے کے محتمین صاحب کا ہے، تبلیغ میں لگنے والے حضرات کا ہے، وہ جانے، ہم کیوں جانے؟ ہمارے شریعت کو پہچاننا ہمارا کام تھوڑی ہے، یا تو مولویوں کا کام ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، جماعت والوں کا کام ہے، جمعیت والوں کا کام ہے، مدرسے والوں کا کام ہے، طلباء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ ہم تو دنیا میں آئے ہیں عیاشیاں کرنے، ہم تو دنیا میں آئے ہیں مکاریاں کرنے، ہم تو دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کے لیے، ہے نا؟ ہمارا آپ کا تو یہ نظریہ بن گیا۔ بہرحال وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مہینہ ذی الحج کا، پھر ذی قعد کا، پھر محرم الحرام کا، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، پھر رجب المرجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کی فضیلت خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہم اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر جو محرم کو عظمت حاصل ہوئی ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر حاصل ہوئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کب نازل ہوئی؟ وحی کب نازل ہوتی تھی رسول اللہ پہ؟ جب رسول اللہ حیات تھے نا۔ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب رسول اللہ موجود تھے۔ حالانکہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو عمل ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے وہ غالباً 60 سال کے بعد میں آیا ہے، تو پھر کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد کے اوپر محرم کو عظمت مل سکتی؟ نہیں، یہ تو زمانے جاہلیت سے ان 4 مہینوں کی عظمت ہے۔ یہودی اس کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر یہودیوں کے پاس سے ہوا، تو یہودیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ روزے سے ہوں۔ روزے سے ہو؟ خیر تو ہے، آج کا روزہ کیسا؟ کہا 10 محرم الحرام ہے، یعنی یوم عاشورہ ہے۔ تو کہا وجہ؟ کہا کہ آج کے دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں، گویا کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون جیسے ظالم و جابر سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، نبی کا بھائی ہوتا ہے، تو موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور کہا جس نے صبح سے ابھی تک کچھ نہ کھایا ہے وہ روزے کی نیت کرے، جس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا پی لیا وہ بھی اب کچھ نہیں کھائے گا مغرب کی اذان تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اور زندگی دی، اگر دوبارہ یوم عاشورہ ہمارے اندر آتا ہے، یوم عاشورہ ہم پھر سے پا لیتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہم پھر سے اللہ مجھے اگر میسر فرمائے گا تو ہم 9 یا 10 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، 10 کا رکھیں گے، یا 10 کا رکھیں گے، 11 کا رکھیں گے، 2 روزے رکھیں گے۔ غور فرمائے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کی ہے، حالانکہ عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، رضائے الہی کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کام ہے۔ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ سامنے والا روزے سے ہے کہ نہیں ہے، نہیں احساس ہوتا ہے، وہ رب کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی نے کہا 9 10 یا 10 11 کو ہم رکھیں گے، اس لیے کہ ہم یہودیوں کی مشابہت نہیں اختیار کریں گے۔ اب ذرا ہم اور آپ سوچیں، اپنے ظاہر کے اوپر ہم اور آپ ذرا غور فرمائیں، اپنے باطن کے اوپر ہم اور آپ ذرا غور فرمائیں، کیا یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے؟ ہمارا لباس یہودیوں سے ملتا، ہمارا طرز ترنم ہمارا یہودیوں سے ملتا، ہمارے بال یہودیوں سے ملتے۔ خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، ہم نوجوانوں کے اوپر ایسی کٹنگ کراتے ہیں نا
وہ ادھر سے وہ کٹنگ کرا کے آوے، ادھر سے کٹنگ کرا کے آوے، سامنے بالکل ایسے رہے، سامنے بال کھڑے رکھے نا، کس کی مشابہت ہوتی ہے جانتے ہیں؟ بیچ میں کس کے بال کھڑے رہتے ہیں؟ کوئی جانور ہے ایسا؟ ہے نا، پہنچ گئے وہاں تک؟ ارے خنزیر کی بات کر رہا ہوں، گندے جانور کی بات کر رہا ہوں، اس کی پیٹھ کے اوپر بال کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے کہا مجھ سے کم تھوڑی ہے، ہم بھی اپنے سر کے اوپر رکھیں گے ایسے بال، ہے نا۔ حالانکہ یہودیوں کی طریقے سے بال کاٹنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے، رسول اللہ کی لعنت برستی ہے، حضرت جبریل امی کی لعنت برستی ہے، سارے فرشتوں کی لعنت برستی ہے، سارے صحابہ کی لعنت برستی ہے۔ اور یاد رکھنا جب اللہ کی لعنت برستی ہے تو سب سے پہلے سر کے اوپر آتی ہے۔ پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے امام صاحب یہ بڑے درد کرے، کام کرنے کا دل نہ کرے، کام کرنے کا دل نہ، کام کرنے کا دل کہاں سے کرے گا جب یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عبادت کے اندر یہودیوں کی مشابہت نہیں اختیار کی، چاہے جائے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہودی و نصارہ کی زندگی کو اپنائیں۔ دوسری بات، محرم الحرام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا کرنا ہے؟ بولا کرو اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے 10 محرم الحرام کو؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب حضرت سبیل بھی لگانا ہے، بریانی بھی بانٹنا ہے، اور جو نہ کھائے اس کے اوپر گستاخ کے فتوے بھی لگانا ہے۔ پانی بانٹیں گے حضرت، پانی سبیلیں لگ گئی ہوں گی۔ کل امین آباد جانے کا اتفاق ہوا، ایک کام سے میں وہاں دیکھا سبیلیں لگی ہوئی ہیں حضرت، پانی بانٹا جا رہا ہے۔ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر 3 دن پیاسے رہے تھے نا، تبھی بانٹ رہے ہیں۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر سے قریب سے گزرے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کانوں میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی تڑپ اٹھے ہیں، اندر آئے، دیکھا حسین رو رہے ہیں، اٹھایا، گود میں لیا، دیکھا کہ ایک بٹن بند ہے، یہ اوپر تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹن بند کر رکھا تھا، تو بچے تھے نا تو وہ تڑپ رہے تھے، سانس لینے میں تھوڑا تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بٹن کو کھولا، اور جس بٹن کی جگہ کے اوپر، جو بدن کے اوپر جو نشان پڑ گیا تھا، غور فرمائے اس بات پر کہ جہاں پہ نشان پڑ گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لب مبارک رکھے، وہاں کے اوپر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے، چمی لی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ، اور کہا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، فاطمہ بیٹا او جگر کے گوشے حسین کو نہ رلایا کر، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھ محمد کا دل تڑپتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ محمد کا دل تڑپتا ہے جب حسین روتے ہیں، جب حسین کی سسکیاں بندتی ہیں تو مجھ محمد کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام لاؤ لشکر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی ساتھ میں ہے، حضرات حسنین کریمین بھی ساتھ میں ہے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ میں ہے، سارے اصحاب رسول ساتھ میں ہے۔ ایک دم سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ سے کہا کہ آگے جاؤ، فاطمہ کی اونٹنی ہمارے قریب میں لاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو قریب میں لایا گیا۔ پوچھا بیٹا کیوں روتے ہیں شہزادے؟ کہا اللہ کے نبی پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ اٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا پانی ہے؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، کیا گزری ہوگی رسول اللہ کے اوپر، نواسے رسول تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے اور قریب میں آئے، کہا بیٹا ایک شہزادے کو ہمیں لاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا اور اپنے زبان مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک چوسی ہے، اور ایسا سیراب ہوئے جیسے لگ رہا تھا کہ پیاس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، یہی عمل کیا ہے۔ اتنی محبت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو یہ یہاں تک ارشاد فرمایا، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، خطبے کے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
تھا کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ آپ اس سے محبت کرنے لگیے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے بغاوت کے اوپر تلا ہوا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے میں محمد ان سے نفرت کرتا ہوں، اللہ تو بھی نفرت کر لے۔ کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ زندگی ہے جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، کتنے سال کے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی ہے۔ پھر ڈائریکٹ آج کا منحوس ہمیں 58 سال کی ڈائریکٹ عمر بتاتا ہے، بیچ کی عمر کہاں گئی؟ 6 سے 58 کے بیچ کی عمر کہاں گئی؟ کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اگر وہ بتائیں گے تو محبت عام ہو جائے گی، وہ بتائیں گے تو نفرت کم ہو جائے گی، وہ بتائیں گے تو بھائی چارگی آ جائے گی، وہ بتائیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حضرات صحابہ کرام و اہل بیت میں کتنی محبت تھی، کتنی ینگانگت تھی، کتنا ان کے اندر کتنی چاشنی تھی، کتنا ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ کوئی نہیں بتائے گا کہ 6 سال سے 58 سال کی زندگی حضرت حسین کی کہاں ہے۔ چیلنج کرتا ہو آج کا ذاکر نہیں بتا سکتا ہے، اگر وہ بتائے گا تو اس کی دکان بند پڑ جائے گی، اگر وہ بتائے گا تو اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ اگلے جمعے کو یہی ٹاپک رہے گا۔ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر اگر سبیلیں لگائی جائیں، ادھر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت روزہ رکھیے۔ اچھا چور جب چوری کرتا ہے نا، چور بھی بہت طریقے کے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ مشاہدہ رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ تجربہ رکھتے ہیں، چور بہت طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو چور آتے ہیں جو ڈکیت ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، جو گنڈے گردی کرتے ہیں، ڈاکو جنہیں بولتے ہیں، وہ تو بول کے چوری کرتے ہیں، وہ بول کے چوری کرتے ہیں، آج تیرے گھر کے اندر میں چوری کروں گا۔ بہت سارے چور ہوتے ہیں جب آپ سو جائیں گے تب چوری کریں گے، جب آپ سو جائیں گے تب چوری کرتے ہیں، گھر کا سارا سامان لیے جاتے ہیں، تو یہ چھپے ہوئے چور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو مسترد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو ٹھکرانے کے لیے یہ سبیلیں لگاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر پانی بانٹتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، بریانیاں بانٹتے ہیں۔ یاد رکھنا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں، رب کی حلف اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، بریانی بانٹنا حرام ہے، سبیلیں لگانا حرام ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر بریانی بانٹنا شریعت کے کسی جز کے اندر آپ نہیں پائیں گے، شریعت کی کسی کتاب کے اندر آپ نہیں پائیں گے، شریعت کی کسی حدیث کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ سبیل لگانا جائز نہیں ہے، فاتحہ کرنا ان کے نام پہ جائز نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کے اوپر جو فاتحہ کرتے ہیں، یاد رکھنا پچھلے سال ہمارے پاس کئی ایک فون آئے، میں آج کہہ رہا ہوں، بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں، میرے پاس مت آیا کریں فاتحہ کرانے کے لیے، میں انتشار کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو جائز کام نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، میں اپنی گردن کے اوپر وہ پٹا نہیں چلوا سکتا ہوں۔ کل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر مجھ سے پوچھ لیا، میرے صدقے میں تجھے علم دیا گیا تھا، تو نے میرے علم کے بو کو پایا تھا، تجھے اللہ نے علم دیا تھا، کائنات کو تو بتاتا یہ حرام ہے، کائنات کو بتاتا یہ حلال ہے، کائنات کو بتاتا یہ کرنا صحیح ہے، کائنات کو بتاتا یہ کرنا غلط ہے، لیکن تو خود اسی میں چلا گیا۔ اس لیے خدا را نہ میرے پاس اس ٹاپک کے اوپر کال کرنا، نہ خدا را مسجد کے اندر آنا کہ فاتحہ کر دو، فاتحہ نہیں کرتا ہوں میں، اس لیے کہ جائز نہیں ہے کسی کے نام کے اوپر فاتحہ کرنا، یا کسی چیز کو سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یاد رکھنا سارے گناہ معاف کروں گا، بے نمازی آئے گا معاف کر دوں گا، روزے نہیں رکھے گا معاف کر دوں گا، پوری زندگی عیاشیوں میں بتا کے آئے گا معاف کروں گا، بدماشی میں بتا کے آئے گا، ایک مرتبہ گڑ گڑائے گا میرے سامنے تو کہے گا مولا غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے، مولا غلطی ہو گئی معاف فرما دے، آپ کا بندہ ہوں، گندا صحیح لیکن بندہ آپ کا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں معاف کر دوں گا، کبھی تو نے لفظ اللہ زبان سے نہیں استعمال کیا ہوگا، معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو میرے ساتھ میں کسی کو شریک کر کے آئے گا وہ جہنم کا گڑھا دکھاؤں گا جس کے اندر فرعون اور حامان کو میں نے ڈال رکھا ہے۔ اس لیے نہ لے کر آئے کریں میرے پاس میں، پھر میں کہہ رہا ہوں اعلان اعلان کر رہا ہوں، کوئی چھپی لپی بات نہیں ہے۔ اور کون میاں مجھ سے ناراض ہوتا ہے، کون خوش ہوتا ہے میری بلا سے، مجھے نہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا
الحب للہ البغض للہ، کسی سے دوستی کرو تو رب کے لیے کرو، کسی سے دشمنی کرو تو مولا کے لیے کرو۔ تو اگر اس ٹاپک کے اوپر کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے نا، ایسا مجھ سے کہنے لگے ایسا نہ کیا کریں، ایسے تو سب ناراض ہو جائیں گے، میں نے کہا میری بلا سے ناراض ہو جائیں گے، میں جس کے لیے ناراض کر رہا ہوں وہ تو راضی ہے نا، میں جس کے لیے ناراض کر رہا ہوں وہ تو راضی ہے نا، بس بات ختم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، اگر تم میرے لیے کسی کو ناراض کرو گے اور میرے لیے اگر کسی کو راضی کرو گے، پھر میرے ہاتھ میں تمہاری باغ ڈور ہوگی، کائنات کا ہر انسان تمہارے لیے منہ موڑے گا، کائنات کا ہر انسان تجھے دھتکارے گا، لیکن اگر اللہ نے تجھے اپنا لیا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہی جو ناراض ہوں گے نا وہ تمہارے قدموں کے اندر گریں گے آگے، اس لیے کہ حق کے ساتھ میں ہو۔ ایسے تو اگر سوچتے نا تو ابو جہل کا بھی دل دکھتا تھا نا، اللہ کے نبی جب تبلیغ کرتے تھے دل دکھتا تھا نا، حضرت اس کا ابو جہل کا دل دکھتا تھا، ابو لہب کا دل دکھتا تھا، عتبہ کا دل دکھتا تھا، شیبہ کا دل دکھتا تھا، ابو طالب کا دل دکھتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کو؟ تبلیغ چھوڑ دینی چاہیے تھی نا، نہ کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، نہ دنیا کو بتاتے کہ جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے، نہ بتاتے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، نہ بتاتے کہ اللہ کے ساتھ میں اگر شریک کرے گا کسی کو تو تیرا انجام کیا ہوگا، نہیں کرنا چاہیے تھی نا۔ میاں نعرے تو لگاتے ہیں محمد رسول اللہ کے، نعرے تو لگاتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں، پھر یہ سارے کام کی وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، میری بلا سے ناراض ہو۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے اندر بڑی خرافاتیں ہوتی ہیں۔ حضرت 10 محرم الحرام کے اوپر وہ لے کر آویں تازیہ، اور پھر ایک ملنگ کو لے کر آئیں، ملنگ کو پیر، زندہ پیر کی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم ان سے بڑے کوئی زانی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو مزاروں کے اوپر پیر بیٹھے نا، ہرے نیلے پیلے کپڑے پہن کے ہوئے ہو، بڑے بڑے بال لگ کے، اور 10-12 انگوٹھی ساتھ میں ہوگی، 10-12 انگوٹھی ساتھ میں ہوگی، اور 10-12 مالے پڑے ہوں گے، پھر ڈنڈا ہوگا اور بال اس کے یہاں تک ہوں گے، اور کپڑے وہ کرتے یہاں تک پہنے ہوگا، ہرا کوئی پہنے گا، کوئی پیلا پہنے گا، کوئی بھگوے کلر کا پہنے گا، کوئی کیسے پہنے گا۔ ان سے بڑا چرسی، ان سے بڑا بدماش، ان سے بڑا بھنگی، ان سے بڑا زانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو فجر میں رکعتیں کہیں نہیں بتا سکتے ہیں، ظہر میں رکعت کتنی ہوتی ہیں نہیں بتا سکتے، لیکن اسے 10 محرم الحرام کو لائیں گے حضرات، اب وہ ایسے 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 کرے گا۔ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا تصور میں لاتے ہیں، حضرت حسین ان کے بابا کے اندر آ رہے ہیں، حضرت حسین ان بابا کے جسم کے اندر آ رہے۔ ارے پورے سال سے تو بھنگی نہایا نہیں ہے، چرسی نمبر 1 کا، بھنگی نمبر 1 کا، زانی نمبر 1 کا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس بھنگی کے، اور ارے خدا رحم کرے، اسے تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ تو اپنا دھندا کیے۔ لعنت ہے ہمارے اور آپ کے اوپر جو تصور کرتے ہیں ہاں حضرت کے اندر تو حضرت حسین آ بھی رہے ہیں، وہ پوری رات ایسے 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 پتہ نہیں کیا ملنگوں کی طریقے سے کرے، پھر وہ تازیہ لے کر آئے، پھر وہ سب کو سجدہ کرائے، وہ علم اٹھا کے لائے، اس کے اوپر سجدہ کرائے۔ اور پھر کیا کہنا ہمارے گھر کی عورتوں کو، جمعرات کو پوچھو چاچی کہاں جا رہی، پھوپھی خالہ کہاں جا رہی، ہاں وہ پھلا مزار پہ جا رہے ہیں۔ بھیا کیوں جا رہی ہو، توجہ سے سننا، کیوں جا رہی ہو؟ وہ پیر صاحب نے کہا تھا اگلی جمعرات کو آنا تو تمہیں خاص آشیرواد دیں گے۔ ہاں اب یہ جو چاچی جا رہی ہیں نا، اشارہ سمجھنا، اب یہ جو چاچی جا رہی ہیں جمعرات کو، اب ان کی واپسی پتہ کب ہو رہی ہے؟ جمعے کی صبح میں، نہیں سمجھے؟ جمعرات کی رات میں جا کے، مغرب کے ٹائم جا کے جمعے کو واپسی کریں گے، اس لیے کہ ایک خاص آشیرواد لینا ہے نا انہیں، خاص وردان جو پیر صاحب انہیں دینے والے ہیں، تو وہ جمعرات اور جمعے کی رات ہی میں تو ملے گا نا، ایسے تو نہیں بابا دے دیں گے بچہ۔ اور پھر وہ ڈورے باندھتے گھومے، ڈورے حضرت حسامی علیہ الرحمہ لکھا کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، یہ جو ڈورے باندھے نا مزاروں پہ جا کے، ان احمق عورتوں کو سمجھاؤ کہ ڈورے باندھنے سے اولاد نہیں ملتی ہے، ڈورے کھولنے سے اولاد ملتی ہے۔ ڈورے نہیں سمجھے، ڈورے باندھنے سے اولاد نہیں ملتی ہے حضرت میری بات نہیں ہے، اور جو سمجھ گئے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں۔ علامہ حسامی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان احمق عورتوں کو سمجھاؤ کہ ڈورے باندھنے سے اولادیں نہیں ملتی ہیں، اپنے شوہر کے پاس میں جا کے ڈورے کھولنے سے اولادیں ملا کرتی ہیں۔ مزار والا تجھے اولاد نہیں دے گا، اگر تجھے مزار والے سے اولاد چاہیے ہے نا تو پھر جمعرات کو جائے گی، اور پھر جمعے کی صبح میں واپس آئے گی، پھر خاص وردان لے کے آئے گی، خاص آشیرواد لے کے آئے گی، تب اسے بچے ملیں گے۔ یہی سب تعزیے کے ساتھ میں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ یہ جو علم اٹھاتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ میں سننا، یہ جو علم اٹھاتے ہیں نا، علم وہ غالباً ایک بانس ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا لٹکاتے ہیں، اس کے اندر
5 نام لکھے ہوتے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، محمد الرسول اللہ کا اور حضرت فاطمہ کا، غالباً میرا صحیح پتہ نہیں، اس کے اوپر 5 تن کا وہ ایک ہاتھ اٹھاویں، 5 تن کا ایک ہاتھ لگاویں نا. یہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا اشارہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا نا، میدان کربلا کے اندر، تو ان یزیدیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے اوپر، یعنی اہل بیت کے اوپر وہ ظلم ہوا تھا کہ کائنات میں اس سے پہلا اور اس کے بعد میں قیامت تک اب وہ ظلم روا نہیں کیا جائے گا، وہ تشدد اس کائنات میں نہیں ہوگا. جانتے ہو کیا ہوا تھا آل رسول کے اوپر؟ جانتے ہو کیا ہوا تھا اہل بیت کے اوپر؟ سارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اب ان کی لاشوں کے اوپر، بلکہ لفظ لاش تو استعمال کرتے ہوئے دل تڑپتا ہے، ان کے جنازوں کے اوپر میں گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. کون ہیں؟ آل رسول ہیں، رسول اللہ کے جگر گوشے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ کے نواسے کا خاندان ہے. سارا کا سارا خاندان لٹایا گیا، سارا کا سارا خاندان ذبح کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، در پہ در کے اوپر مارا گیا ہے. ایک تلوار یزیدی چلاتا ہے، اہل یزید ایک تلوار چلاتے ہیں، سینکڑوں شہید ہوتے ہیں. پورا کا پورا خاندان حضرت حسین نے شہید کرایا. یزیدیوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں، اور بعد میں جب اس سے بھی دل نہ بھرا، جب تشفی نہ ہوئی ہے، اس کے دل کو چین نہ آیا ہے، تو جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ غور فرمانا. تو اس نے ایک باس کو لایا گیا، کئی ایک باس لائے گئے، اور ان سب کی گردنوں کو کاٹا گیا ہے، اور اس باس کے اوپر اس گردن کو رکھا گیا اور یوں اٹھایا گیا، اور وہاں پہ ننگا ناچ کیا گیا تھا، ننگی ناچ ہوئی تھی. وہاں کے اوپر ڈھول بجائے گئے تھے، یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے، عیاشیاں کی تھی، مکاریاں کی تھی، اور دنیا کو بتایا تھا ہم نے آل رسول کو مارا ہے. آج اسی کی تو مشابہت اختیار کی جاتی ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بابا لے کر آئے ہیں، یہ جو ہم اور آپ علم اٹھاتے ہیں نا، علم اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں؟ خدا کرے خدا ان سب سے بچائے رکھے. یہ جو علم اٹھاتے ہیں نا، یہ اسی کی مشابہت ہے. میں نے ابھی کہا تھا نا، کچھ چور چوری کرتے ہیں نظروں کے آنکھیں، وہ کہتے ہیں نا آنکھوں سے کاجل نکال لے گیا، تو یہ وہی والی چوری ہے، یہ اسی کی مشابہت ہے. اور یہ جو تعزیہ رکھتے ہیں نا، یہ جو تعزیہ، میں نے پچھلے بھی جمعے کو کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اگر حضرت میری بات نہیں مانتے مت مانو، میرے علماء کی بات نہیں مانتے مت مانو، میں نے مفتیوں کی بات نہیں مانتے مت مانو، اپنے حضرت کی بات مان لو. مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ تعزیہ کرنا حرام ہے، تعزیے کے اندر پیسہ دینا حرام ہے، تعزیے کے جلوس کے اندر جانا حرام ہے. تعزیے کی میں تو سمجھ رہا تھا آگے یہ نہ لکھ دیں کہ تعزیے کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، ورنہ تو پھر مصیبت میں آ جاتے. لیکن ان کی بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ پیٹ کا مسئلہ ہے. عیاشیاں پھر کہاں سے کریں گے؟ جتنی عیاشی اور جتنی مکاری 10 محرم کی رات میں ہوتی ہے، کائنات میں اتنی عیاشی ہی کہیں نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی عیاشی کا اڈا اگر کہیں بنایا جاتا ہے تو وہ تعزیے کے اڈے کے اوپر بنایا جاتا ہے. اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں. جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نوجوانوں کی جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آج لکھنؤ کے اندر اگر کوئی ان کے نام کے اوپر پانی بانٹے، ان کے نام کے اوپر اگر شربت بانٹے، ان کے نام کے اوپر اگر بریانی بانٹے، سنو، جو جنت کے اندر سب سے ادنے سے ادنا قسم کا آدمی ہوگا نا، جنت کے اندر مرتبے کے اعتبار سے سب کو مقام و مرتبہ ملے گا، جو سب سے ادنا ہوگا، سب سے نچلے درجے کا ہوگا، جو سب سے نیچے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں وہ نعمتیں دوں گا جو اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں لایا ہوگا، اس کے گمان اور اس کے مائنڈ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا. دنیا کی 70,000 نعمتوں سے افضل میں نعمت دوں گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو سب سے ادنا ہے. اب ذرا تصور فرمائے ہم اور آپ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نواسے رسول ہیں، جگر گوشے رسول ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، جس کو اللہ خود زمین کے اوپر اتر کے لینے کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ جب
کوئی میرے لیے جان دیتا ہے، میرے سے مراد اللہ کے لیے جان دیتا ہے، کوئی یوں ہی مرا، کسی یوں ہی کا انتقال ہوا، فرشتے آتے ہیں لینے، لیکن جب کوئی شہید اللہ کے نام کے اوپر شہید ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کے نام کے اوپر جان دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں او جبرائیل سامنے سے ہٹ جا، میکائیل سامنے سے ہٹ جا، سارے فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں ہٹو، آج میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ دیکھو تو ذرا نواسۂ رسول سجایا جا رہا ہے، نواسۂ رسول کی جان نکالی جا رہی، آج میں اللہ جاؤں گا۔ ادھر غلمان کہہ رہے، غلمان کون ہے؟ حور کی سب سے بڑی ہے، حوروں کے اندر جو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام حاصل ہے اسے غلمان کہتے ہیں۔ نوجوانوں کو تو مزہ آ جاتا ہے نا جب حوروں کی بات کریں، ایسے نہ مل جائے، ایسے نہ مل جائے۔ بہرحال غلمان کہہ رہی کہ میں جاؤں گا لینے، اس لیے کہ کون ہے؟ نواسۂ رسول کو جب یزیدی زخم دے رہے تھے نا، ان کے اوپر وار کر رہے تھے نا، تو فرشتے چیخ رہے تھے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کائنات کا منظر بدل رہا ہے، زمین رو رہی ہے، فلک رو رہا ہے، چشم اقوام نے وہ نظارہ نہیں دیکھا تھا جو 10 محرم الحرام کو کائنات نے دیکھا تھا، فرشتوں نے دیکھا تھا، اس کائنات کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر رہنے والوں نے دیکھا تھا۔ کائنات میں اس سے پہلے اتنا بڑا جبر، اتنا بڑا ظلم، اس سے پہلے اتنا بڑا تشدد نہیں ہوا تھا۔ آل رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کوئی نہیں جائے گا، میں اللہ جاؤں گا۔ اب ذرا سوچو، جو جس ذات کو خود اللہ زمین کے اوپر اتر کے آئے، لے کر جائے اور جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائے، آپ کے لکھنؤ کے سڑے ہوئے شربت کی حضرت حسین کو ضرورت نہیں ہے، نہ سڑی ہوئی بریانی کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ جو گلیوں کے اندر لگائے نا بریانی بانٹے، ایک تو اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھو، روزہ بھی نہ رکھتے، اوپر سے بریانی بانٹتے پھرے، اور اگر نہ کھائے کوئی تو اس کے اوپر گستاخ کا فتویٰ لگا دیں، گستاخ کا فتویٰ لگا دینا، ہاں یہ نہ مانتے آل رسول کو، ہاں میں نہ مانتا تو بہت بڑا عاشق ہے، میں نہ مانتا آل رسول کو تو بہت بڑا عاشق ہے، تو بہت بڑا حسینی ہے، میں بہت بڑا یزیدی ہوں نا۔ اگر حسینی سچے ہونا، اگر حقیقت میں آل رسول سے محبت ہے، حقیقت میں صحابہ سے اگر محبت ہے نا، تو یاد رکھنا، آؤ مسجد کے اندر اپنے گھر کی محفل کو سجاؤ، ذکر و اذکار کی محفل کو سجاؤ، دنیا کو بتاؤ حضرت حسین کون ہے۔ دین کا مسئلہ آیا، دین کو پیچھے نہیں کیا تھا، حضرت حسین نے اپنی گردن کو رکھا تھا، نماز کے اندر تھے، نماز کی حالت میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ نوجوانوں ذرا سوچنے کا مقام ہے، بڑے بوڑھوں ذرا سوچنے کا مقام ہے، اپنے آپ کے، اپنی زندگی کے اوپر ذرا غور تو فرمائیں۔ 65 سال کی عمر ہو گئی ہے، حضرت حسین کی عمر اس وقت 62 یا 60 سال کی ہے، لیکن سجدے کے اندر ہیں یزیدیوں نے مارا تھا۔ معلوم یہ چلا کہ نماز پہلے ہے، جان بعد میں ہے، جان تو حضرت حسین نے دے دی، اور کائنات کو بتایا تھا، کائنات کو بتایا تھا اگر محمد الرسول اللہ کی دین کی باری آئے، مذہب اسلام کی بات آ جائے، تو جان دینے کے اندر دریغ نہ کرنا، جان تو دے دینا لیکن دین سے سمجھوتا نہ کرنا۔ دین کے اوپر کوئی بات آئے، دین کے اوپر آنچ آئے، جان دے دینا لیکن دین سے سمجھوتا نہ کرنا۔ حضرت حسین کی سنت کو اگر ادا کرنا ہے نا، تو اس زمانے میں یہ ادا کرو، خدا را شیعوں کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ سب سے پہلے اگر یہاں ہندوستان کے اندر کوئی تازیہ لایا تو شیعوں کی یہ طرز عمل ہے، خدا را یہ صحابہ کے عاشق نہیں ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گستاخ ہیں، اما عائشہ کے گستاخ ہیں۔ اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو یاد رکھنا، بہت عاجزی کے ساتھ میں کہہ چکا ہوں، آج تھوڑا سخت لہجے میں کہہ رہا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے محبت نہیں ہے، اگر سیدنا صدیق اکبر سے محبت نہیں ہے، اگر تجھے صدیق سے سفارش نہیں کرانی ہے، اگر کل میدان محشر کے اندر صدیق اکبر سے سامنا کر سکتے ہو، جاؤ امام باڑے، اگر حضرت عمر سے سامنا کر سکتے ہو، جاؤ گھنٹہ گھر، اگر تمہیں سیدنا حضرت عثمان غنی سے سامنا کرنے کی جرأت اور ہمت اگر رکھتے ہو، اگر اما عائشہ کے پہلو کے اندر سونے کی اور ان سے اگر سامنا کرنے کی، اگر ان سے جنگ کرنے کی ہمت رکھتے ہو، تو جاؤ، خوب کالے کپڑے پہنو، خوب عیاشیاں کرو، خوب سبیلے لگاؤ، خوب بریانیاں بانٹو۔ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہوں گا، اللہ میں نے اپنی قوم کو بتایا تھا، میں نے اپنا حق ادا کیا تھا، اللہ یہ نہیں مانے تھے، میں نے کائنات کے ہر انسان کو بتایا تھا، جہاں میں نے امامت کی تھی، جہاں میں نے قوم کی رہبری
تیاری کی تھی، جن کے لیے میں کھڑا ہوا تھا، جن کے لیے ہم نے اپنی زبان کو چیخ چیخ کے سمجھایا تھا کہ یہ عشاق رسول نہیں ہے، اگر عشاق رسول بننا ہے تو ساری چیزیں چھوڑنا ہوگا، کالے کپڑے نہیں پہننا ہے، تازیوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہوگا، علم نہیں اٹھانا ہے۔ ہم نے کہوں گا اللہ سے، اللہ میں نے کہا تھا صدیق اکبر کی شان کو بتایا تھا، عمر کی عدالت کو بتایا تھا، حضرت حسین کی عدالت کو بتایا تھا، رسول اللہ کے فرامین کو میں نے کائنات کو بتایا تھا، اللہ آج ان سے میرا حساب کرا کہ ہم نے نہیں بتایا تھا، نہیں مانے، جو نہیں مانے وہ آپ کا معاملہ ہے مولا، لیکن جو ہم نے چیخا تھا، پسینہ ہم نے بہایا تھا، اللہ اس کا تو حساب مجھ سے ان سے دلا دے پاؤ گے؟ دے پاؤ گے؟ نہیں دے سکتے ہیں حضرت، اس لیے خدا را ان ساری چیزوں سے باز آئیں، خدا را تعزیہ بازی بند کریں، حرام ہے کرنا یارو، حرام ہے، شرک ہے، اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ہر ایک کی معافی ہے، مشرک کی معافی نہیں ہے، تو کون جائے گا امام بڑھے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا نا، تعزیہ تو ساری رکھیں، کوئی نہیں رکھے گا نا انشاءاللہ، عہد کریں آج، مجھ سے وعدہ نہ کریں، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا جرات ہے، میری کیا ہمت ہے، میری کیا جسارت ہے، کچھ نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہوں، وعدہ کرو اللہ سے، ہاتھ اٹھا کے کہو کچھ نہیں کروں گا، انشاءاللہ کچھ نہیں کروں گا نا۔ اب جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کے بارے میں کیا کریں، اللہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رحم کا معاملہ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔